نمبر 2، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس زخمیوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے. یہ میں نے ان کے ایڈریس آگے سے کاٹ دیے ہیں تاکہ وہ شہداء بھی مسنگز میں نہ چلے جائیں. اب وہ زخمی جو ہیں وہ مسنگز میں نہ چلے جائیں. اس لسٹ کے اندر گن شاٹس ہیں. یہ ایک لسٹ ہے اور یہ دوسری لسٹ ہے. یہ گن شاٹس ہیں، گن وونڈڈ ہیں. ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. آپ فورم نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ لسٹ پرووائڈ کرنی ہے. آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ یہ لسٹیں ہم سے مانگیں، کیونکہ گولیاں آپ نے چلائی ہیں، میسیکر آپ نے کیا ہے، قتل عام آپ نے کیا ہے. آپ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی، جو آپ انوسینٹ پلی کرتے ہیں کہ ہم گلٹی نہیں ہیں، ہم انوسینٹ ہیں، آپ کمیشن بنائیں، ہم یہ تمام چیزیں وہاں پر پیش کریں گے. یہ ایک لسٹ ہے 11 افراد پر مشتمل، ایک لسٹ ہے 13 افراد پر مشتمل، ایک لسٹ ہے 10 افراد پر مشتمل، ایک لسٹ ہے 6 افراد پر مشتمل، اور یہ ایک لسٹ ہے 22 افراد پر مشتمل. یہ گن وونڈڈ انجرڈ ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے دنیا کو گمراہ کر دیا، یا ہم نے یہ کر دیا، یا ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ لسٹیں آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی، ہم نے یہ لسٹیں جوڈیشل کمیشن کو پرووائڈ کرنی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کوئی مسنگ نہیں ہے. ہماری طرف سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے 200 مسنگ افراد کی ایک لسٹ شیئر کی. ہم نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں لوکیٹ کیا، انہیں ٹریس کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہمیں جہلم جیل کے اندر ملے، کچھ ہمیں اٹک میں ملے، کچھ ہمیں تھانوں کے اندر ملے جو ریمانڈ پر وہاں پر رکھے گئے تھے، اور ان میں 4 بندے وہ بھی ہیں جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے ذاتی سٹاف کے مسنگ تھے. جوں یہ افراد ٹریس اور لوکیٹ ہوتے گئے، ہم اس کے ساتھ ساتھ اس لسٹ کو کٹ شارٹ کرتے گئے، اس کو مختصر کرتے گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ میٹنگ کے اندر رانا صاحب ہمارے سی ایم کے پی کے نے آپ سے 46 افراد کے مسنگ ہونے کا تذکرہ کیا. یہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. مسنگ کا دکھ ہم سمجھتے ہیں، غم ہم سمجھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ کوئی ایک بھی مسنگ نہ رہے. لیکن کاش اگر آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں یہ بتاتے کہ 200 میں سے 156 لوگ ہم نے خود ٹریس کیے ہیں اور لوکیٹ کیے ہیں. باقی جو 46 بچے ان کے اندر سے بھی کچھ لوگ لوکیٹ اور ٹریس ہو چکے ہیں. جتنے بھی افراد باقی بچیں گے دعا ہے کہ ایک بھی مسنگ نہ ہو. لیکن جو افراد بچیں گے وہ ہم کمیشن کو ان کے نام پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں، ہم کریں گے. تیسری بات آپ نے یہ کہی، اور کاش جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو آج اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، یہ جو ٹی او آر سیٹ کیے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اس میں ہم کیا کریں. اس میں ہمیں پتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے بھاگنا ہے. آپ پہلے کہتے تھے تحریری صورت میں دیں، پھر آپ نے یہ کہا کہ جی اس میں جو 9 مجھے پریس کانفرنس کرنے کی نوبت آپ کے رویے کی وجہ سے آئی ہے. گزشتہ 2 میٹنگز بھی ہوئیں، آپ کا رویہ جو تھا اس میٹنگز کے بعد آپ نے چیزوں کو اون کیا. جب آپ ملاقات نہیں کروا سکے ایز پر یور کمٹمنٹ، جو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، آپ ہی کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروانی چاہیے تھی، تو آپ نہیں کروا سکے. آپ پہلی میٹنگ کے بعد بھی عمران خان سے ہماری ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں کروائی، دوسری میٹنگ کے بعد بھی ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں ہوئی. آج تیسری میٹنگ میں بھی اعلامیے کے اندر آپ نے ہماری بات کے ساتھ اتفاق کیا اور آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ملاقات کروائی جائے گی. تو کمٹمنٹ تو آپ نہیں پوری کر پا رہے، اختیار تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ہم تو ڈے فرسٹ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کہتے تھے نہیں جی اس حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں، یہ فیصلہ سازی یہ حکومت کرتی ہے، فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہے. ہم نے آپ کو ایک چانس دیا، آپ کی فیصلہ سازی ہم نے دیکھ لی. 2 کمٹمنٹس کی،
صرف ملاقات کی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس جوڈیشل کمیشن, شہداء, مسنگز اور زخمیوں کی بات نہیں کر رہا. آپ تو ایک ملاقات نہیں کروا سکے. کس منہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو آج بھی زندہ ہے, اس لیے کہ جو پارٹی شہداء کی وارث ہو اس کا نیریٹو کبھی دفن نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تھا کہ 26 تاریخ کو شہداء کا خون رنگ لائے گا, وہ خون رنگ لائے گا, وہ خون ناحق بول رہا ہے, وہ نیشنلی بھی بول رہا ہے, وہ انٹرنیشنلی بھی بول رہا ہے. آپ اب خوف زدہ کیوں ہیں؟ 9 مئی کے اوپر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آئے. آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم نے یہ کیوں لکھ کے دے دیا کہ عمران خان صاحب کو کس ماحول میں اور کس طرح گرفتار کیا گیا, اس تکلیف کا ہمیں احساس ہے, کیونکہ یہی وہ تکلیف ہے جو 9 مئی کے محرکات کا سبب بنی ہے. تو اس کو ذرا ایڈریس کریں نا. اگر آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو ذرا بتائیں کہ کس نے پکڑا, کیوں پکڑا, کس کے کہنے پر پکڑا, بیان کریں. پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں پہ گئیں, کون کون لوگ تھے جو پرووک کرتے رہے. باقی چیزیں چھوڑ دیں. یہ جو ملٹری کورٹ کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اس کے اندر ایک آنریبل جج نے کہا کہ اگر مظاہرین کسی جگہ سے چلتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس تک پہنچ گئے تو یہ فیلئر ہے سیکیورٹی کا. آج عدلیہ بھی آپ کی سیکیورٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں تو اس سے زیادہ بہت کچھ کہتا ہوں. آپ کی سپریم کورٹ کا ایک جج کہہ رہا ہے, وہ کامنٹ پاس کر رہا ہے. تو انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آج آپ کا رویہ مذاکرات سے بھاگنے کا تھا. جو پریس کانفرنس آپ نے کی, جو الزامات آپ نے لگائے, اب میں نے آپ کے سامنے شہیدوں کے نام لے دیے ہیں, میں نے آپ کے سامنے زخمیوں کی لسٹ بیان کر دی ہے, میں نے آپ کے سامنے مسنگ پرسنز کا تذکرہ کر دیا ہے. اگر آپ میں مورل کرج ہے, اخلاقی جرت ہے, تو پھر ایڈمٹ کریں کہ آج دن میں آپ کو دوسری شکست ہوئی ہے. پہلی شکست آپ کو یہ ہوئی کہ آپ وہ بیانیہ نہیں بنا سکے کہ انہوں نے کاغذ پہ عمران خان صاحب کا نام لکھ کے نہیں دیا اور انہوں نے باقی لوگوں کا. ہمیں آپ کے دکھ کا اندازہ ہے, درد کا اندازہ ہے. ہم پاکستان کے اس لیڈر کی طرح نہیں ہے عمران خان کہ نہ اس کی فیملی کو پتا تھا نہ اس کی پارٹی کو پتا تھا. وہ سزا یافتہ تھا اور راتوں رات ایک کاغذ کے اوپر سائن کر کے وہ پاکستان سے نکل گیا. اگلے دن پارٹی کو پتا چلا. ہم نے آپ نے آخری بات کی کہ جی یہ اسیران کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی ہے, صوبائی گورنمنٹس کی بات کی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کو گزشتہ دونوں میٹنگز میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو آج بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور وہ کرنا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کا ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہیے. عمران خان آپ کا ایگزیکٹو آرڈر نہیں لے گا. آپ اتاولے ہیں, آپ مرے جا رہے ہیں. کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر کوئی احسان کر کے اسے جیل سے نکال دیں, وہ نہیں آئے گا ایسے. آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے میٹنگ میں یہ بات کہی کہ عمران خان از کمفرٹیبل, وہ جیل کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے, وہ اپنے کیسز کو فیس کر کے باہر آئے گا. ہم نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک ہی جرم کی, ایک ہی وقوع کی 10 ایف آئی آر, ایک ہی شخص ایک ہی دن ایک ہی ٹائم کے اوپر 16 جگہ پر اس کی شمولیت ظاہر کی گئی ہے. 700 کلومیٹر کا ڈفرنس ہے آپس میں. ہم نے یہ کہا کہ جس وقت آپ کا ٹرائل ملزم کا مکمل ہو جاتا ہے تو ضمانت آئینی اور قانونی طور پہ اس کا استحقاق ہوتی ہے. آپ کی پروسیکیوشن روڑا اٹکاتی ہے اس ضمانت میں. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جا کے جج کے آگے یا اس بیل اپلیکیشن کو اپوز کرتی ہے, یا جو پنجاب میں آپ نے ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی ہیں جس کے اندر ہر ایف آئی آر میں آپ نے 200, 250, 300, 400 کے قریب نامعلوم لوگ رکھے ہوئے ہیں. آپ کسی ایک مزید ایف آئی آر میں سے نامعلوم کی جگہ پر اس بندے کا نام ڈالتے ہیں اور دوسرے کیس میں اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں.
ہم نے آپ سے پروسیکیوشن کے اس رویے کی بات کی ہے کہ پروسیکیوشن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ سلسلہ روکے. عمران خان صاحب کی 1 ماہ قبل تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی, کچھ مقدمات کے اندر وہ بری ہو گئے. شام کو ان کی روکار جاری ہونی تھی اور عمران خان نے باہر نکلنا تھا. آپ نے نیو ٹاؤن کے ایک پرچے کے اندر عمران خان کا نام شامل کر کے دوبارہ ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا. یہ سلسلہ روکنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر بات ہوگی. نہ آپ سے کسی کیس کے ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں, نہ آپ سے کسی کیس میں ماورائے عدالت رہائی کی بات کر رہے ہیں, نہ آپ سے ایگزیکٹو آرڈر کی بات کر رہے ہیں. یہ تکلیف دہ امر ہے, مجھے اندازہ ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان, اس کے اتحادی, اس کے کارکنان وہ دہائی دیں آپ کے لیڈر کی طرح کہ مجھے پاکستان سے نکالو. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش, ہر حسرت پہ دم نکلے, ہر خواہش پہ دم نکلے. عمران خان نہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے, نہ عمران خان آپ سے کوئی NRO لے رہا ہے. عمران خان اپنا کیس لڑ کے باہر آ رہا ہے. اور آپ تسلی رکھیں, جو چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اس کا ہمیں ادراک ہے, ہمیں اندازہ ہے. میں نے آپ سے 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ ہم تو مسکرا رہے ہیں, ہمارا تو مسکرانے کا ٹائم ہے. میں آج بھی اپنی سی بات پہ قائم ہوں. میں آج بھی مسکراتا ہوا مذاکرات میں گیا ہوں, اس لیے کہ جس بگیسٹ پولیٹیکل ریالٹی کو آپ نے کہا کہ اس کے نام کے اوپر کاٹا لگ گیا ہے, آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ نے اس کے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ تم لوگوں کی سیاستیں ختم ہو گئی, تم لوگوں کے پاکستان میں رہنے کی گنجائش باقی نہیں بچی.